وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ حضرات دی وقار، بھائیو دوستو، آج سچی بات یہ ہے کہ آئے روز قرآن مجید کی بے حرمتی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخیاں اور اللہ رب العزت کے شعائر کے اوپر کیے جانے والے حملے، سچی بات یہ ہے کہ مسلمان امت کے چہرے پہ تماچے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سوئے ہوئے مسلمان حکمرانوں کے ضمیروں کے اوپر ایک سچی بات یہ ہے تماچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اے ظالموں، اپنی عزت کی خاطر، اپنی ناموس کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر، اپنی کرسیوں کی خاطر اپنے مخالفین پہ حملہ آور ہوتے ہو، اپنے مخالفین کو پکڑتے ہو، ان کو جکڑتے ہو، ایجنسیوں کو حرکت میں لاتے ہو، پولیس کو حرکت میں لاتے ہو، اداروں کو حرکت میں لاتے ہو۔ کیا کائنات کے امام کی حرمت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا رسول خدا کی عزت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا رب تعالیٰ کے کلام کی عزت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یہ ظالم حکمران، یہ بدبخت حکمران جو اپنی ذاتوں کے لیے لوگوں کے خلاف کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، وہ اللہ کے رسول اور قرآن مجید کی عزت و ناموس کی خاطر سچی بات یہ ہے ایک زبردست انداز سے بیان کو بھی ریکارڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ محمد بن قاسم کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح، کہ صلاح الدین سلطان صلاح الدین نے کہا میلا کپڑا پہنا ہے اور اپنے لیے نرم بستر کو چھوڑا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا رسول اللہ کی حرمت پہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ صلاح الدین اس وقت تک چھاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک نئی پوشاک کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک اپنی کمر کو سیدھا کر کے سونا وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا، جب تک اللہ کے رسول کے گستاخ کو موت کے گھاٹ اتار نہیں دیا جاتا ہے۔ آج صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے، آج ابن قاسم کے ماننے والے، آج غازی علم الدین شہید کے ماننے والے، وہ ان حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، حکمرانوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا مالک عرش والا خدا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت مومنین کی جماعت کے لیے ہے۔ کافروں سے بھیک میں عزت مل سکتی؟ اور کافروں سے بھیک میں عزت مل سکتی؟ آج کفر، الکفر ملت واحدہ کی تصویر بن کے، سارا کفر اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ بن کے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن کے، یورپ سے لے کر ہندوستان تک وہ ایک نظر آتا ہے۔ اور آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کفر کے مقابلے پہ مسلمان بھی اللہ اکبر کے نعرے کو لگا کر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا نعرہ لگا کر میدان میں نکلے اور اس بات کا ثبوت پیش کریں اور اس بات کا اعلان کریں۔ گردنیں کٹائی جا سکتی ہیں، اولادوں کو قربان کروایا جا سکتا ہے، جسم و جان لٹوائی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی حرمت پہ کمپرومائز کیا جا سکتا؟ انشاءاللہ کٹ جائیں گے، حرمت رسول پہ سمجھوتا کریں گے، کٹ جائیں گے، قرآن کی عزت و ناموس پہ حملہ ہونے دیں گے؟ انشاءاللہ
اپنا خون پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ تیار ہو؟ اور انشاءاللہ اولادیں پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ اہل السنہ کا اجتماعی موقف ہے، اس پہ اجماع امت ہے، کتاب اللہ سے نصوص ہیں، سنت رسول اللہ سے آثار ہیں، صحابہ سے آثار ہیں۔ کائنات کے امام کے کسی گستاخ کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے گستاخوں کی سزا سرسن سے جدا کا مطالبہ کرتے رہیں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے، روحے برگے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے اور آپ کے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ انسانیت میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کو وقفے وقفے سے نظر آتش کیا جاتا ہو اور مسلمان امت اس کے مقابلے کے اوپر خاموش تماشائی بنی رہے۔ امت کے اوپر ایسا وقت تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں آیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کیا جائے اور امت پھر بھی خاموش تماشائی کی حیثیت سے زندہ ہو۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران آج معیشت اور آج تجارت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی غیرت جو ہے وہ قرآن مجید کی حرمت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے سو چکی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے ایسے ہی بے غیرت اور بے ضمیر ترجمانوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری تجارتی پرائرٹیز نے ہمیں اس حد تک بزدل بنا دیا ہے کہ جب بھی کبھی حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو صبر کی تلقین کرنے والے، ہوش مندی کی تلقین کرنے والے اور بقائے باہمی کی تلقین کرنے والے مسلمان رہنما میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان مذہبی رہنما ہوش مند بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باشعور بھی ہیں۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے بقائے باہمی کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے کبھی کسی اقلیت کے خلاف جارحیت کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی عبادت گاہ کو گھرانے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی کسی مذہبی مکتب فکر یا نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے خلاف تشدد کے اوپر لوگوں کو نہیں ابھارا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ حق ہے کہ کتاب اللہ کی ناموس کے حوالے سے اور حضرت رسول اللہ کی ناموس کے حوالے سے جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اطراف و اکناف عالم میں عام کیا جائے اور اس بات کا پیغام دیا جائے جو قرآن مجید کی توہین کرے گا اور جو حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرے گا، انشاءاللہ اس کو تحتائے دار کے اوپر لٹکوا کے چھوڑیں گے، اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکوا کے چھوڑیں گے اور مسلمان حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کر کے چھوڑیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے طرز عمل کو دہرانے کی ضرورت ہے، حضرت محمد ابن قاسم کی یلغار کی ضرورت ہے، طارق ابن زیاد کی تڑپ کی ضرورت ہے، یوسف بن تاشفین کی لپک کی ضرورت ہے، حضرت حیدر علی کے بلبلہ جہاد کی ضرورت ہے، سیدین شہیدین کی یلغار کی ضرورت ہے اور علامہ شہید کے بلبلے اور جوش ہدابت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حرمت قرآن کے اوپر حملہ کرنے والوں
اور حضرت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے. اور حضرات گرامی قدر، اور میں آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر بڑے اجتماع کا انعقاد کرنا پڑا تو کیا آپ جوک در جوک اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ سویڈن اور ہالینڈ کی تجارتی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر حکومت بائیکاٹ نہیں بھی کرتی تو کیا آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور آخر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو گنڈے، جو بدماش، جو شر پسند، دہشت گرد مسجد عمر ابن خطاب کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ حضرات گرامی کا پرچہ نہ کٹا تو مجھے یہ بات بتلائیے، آج رات کی ڈیڈ لائن ہے، اگلا جمعہ فیروز پور روڈ کے اوپر پڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.